السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ 8 بجے جمعہ ہفتہ اتوار آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی اور دانشور ہارون الرشید صاحب، حالات حاضرہ پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن گئے، نواز شریف سے ملاقات کی اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، آرمی چیف کے تقرر میں کوئی پریشر نہیں لیں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، جلد الیکشن نہیں کرائیں گے اور عمران خان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے یا کسی اور سیاسی دباؤ میں۔ دوسری طرف عمران خان کا لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کل وزیر آباد میں بہت زبردست ان کا اجتماع ہوا، آج گجرات میں، اور عمران خان جو ہیں، جو لوگ مل رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بڑے پراعتماد ہیں، پرجوش ہیں، قاتلانہ حملے سے ان کے عزائم میں کوئی تزلزل نہیں آیا، وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، منگلا اور ملتان میں آج انہوں نے دورہ کیا۔ اس ساری صورتحال سے ایک لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی بے یقینی ہے، خلفشار ہے۔ اس پہ تجزیہ لیتے ہیں جناب ہارون رشید صاحب۔ آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اس ساری صورتحال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں تو وہ جو رائے پچھلے ہفتے دی تھی اس پہ قائم ہوں کہ کنٹراڈکشنز شارپ ہوتی ہیں، یعنی اختلافات جب شدت اختیار کرتے ہیں اور محاذرہی ہوتی ہے سب، اس کے بعد ہی کوئی حل نکلتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ کوئی بڑا اچھا چیف آئے گا دوسرا، اور اس سے ایک نیا آغاز ہوگا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نواز شریف صاحب اپنے ہی مرضی کا چیف چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بھائی کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ دیکھیے آئینی طور پہ تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ وزیر اعظم کا حق ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے تو انہوں نے بلایا جنرل مشرف کو، جنرل راحیل شریف صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو، تو اسے کیا ہوا؟ وہ دیکھو، وہ تو حالات طے کرتے ہیں اور اس کی شخصی آرمی چیف طے کرتا ہے خود۔ پاور کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنی مکینکس ہوتی ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف طاقتور ہوتا ہے، اس وقت ملٹری لیڈرشپ دباؤ میں ہے، لیکن یہ دباؤ رہے گا نہیں کچھ عرصے کے بعد۔ کرسی کی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا، ایک آرمی چیف نے آپ کو کہا کہ یہ کرسی بڑی، وہ میں پورا واقعہ آپ کو بتاتا نا، جب ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے جنرل کینی صاحب نے یاد فرمایا، ہم گئے ان کے پاس، خلاف معمول 9:30 بجے جاتے تھے اور رات کو 2 بجے تک ان سے آپ کی تو بڑی بے تکلفی تھی۔ بے تکلفی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں وہ بڑے محتاط آدمی ہیں، محتاط پر آئے میں گفتگو کرتے تھے، لیکن اعتماد کا تعلق آپ کہہ سکتے۔ تو میں بھی بڑی تکریم ان کی کرتا تھا، وہ بھی بڑا لحاظ میرا کرتے تھے، میری تلخ گفتگو بھی برداشت کر لیتے تھے، تو کل میں تنقید بھی کرتے اس کو بھی برداشت کر۔ وہ بہت سویلائزڈ آدمی، لوگوں کو اندازہ نہیں، متحمل مزاج آدمی، بہت حمل مزاج، اندر سے باطن سے سویلائزڈ آدمی، لوگوں کو اندازہ نہیں۔ لوگ ایسے کہتے ہیں جی وہ جزیرہ ہے، جو جنرل کینی تو کبھی 1 روپے کی گڑبڑ نہیں کی اور نہایت سادہ زندگی گزاری ہے۔ جو لوگ کسی سے ملتے جلتے ہوں، احوال کا پتہ ہو، وہی رائے دے سکتے۔ اینی ہو تو انہوں نے یاد فرمایا تو انہوں نے عجیب بے تکلفی سے کہا، او بھائی کون بن رہا ہے چیف؟ میں تو اکا بکے رہ گیا، ایک بزرگ بھی تھے ساتھ، اسے کہتے ہیں حافظ بن کر پوچھنا۔ اچھا نہیں انفیکٹ وہ نہیں ہوں جنرل صاحب نے کوئی، جنرل صاحب ساری ذہانت کے باوجود ایک سادہ آدمی، اچھا، یعنی وہ کوئی گما پھرا کے بات نہیں کرتے نہیں ہیں، جو بات نہیں بتانے کی نہیں بتاتے، آپ کچھ بھی کر لیں، بلکہ جواب ہی نہیں دیتے ایسے سوال کا۔ وہ میں نے کہا یہ آپ بہتر جان مجھ سے پوچھ رہے، مجھے کیا پتا؟ کہنے لگے نہیں آپ اپنا اندازہ تو بتائیں نا۔ یعنی اس سے مجھے فوراً خیال آیا کہ جس صاحب کو انہوں نے تیار کیا تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ کمپٹنٹ ہے، یہ وہ ایک انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے یہ بات چونکہ اہم ہے تاریخی ہے تو میں پوری بات آپ کو، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے بات کی اس پہ مجھ سے، تو انہیں تو ریکمینڈ نہیں کرنا تھا، وہ تو جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا سینیریٹی پہ، جو محض ایک بات تھی، تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا سینیریٹی اینڈ کمپٹنس بوتھ۔ اصل میں تو افغانستان پہ بات کرنے گئے تھے، طالبان کی تحریک تھی کہ اس کے مذاکرات ہوں تو کیا ہوگا، وہ حلف اٹھانے والے تھے، وہ تو اپنے انیشیٹو پہ گئے، انہیں نواز شریف صاحب نے بلایا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب جنرل راشد تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ جو چاہتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے آپ چاہتے ہیں، آپ نے انہیں تیار کیا، وہ بڑے اچھے جنرل تھے راشد صاحب۔
جنرل ہارون بھی نہیں ہوں گے، ہارون اسلام۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وجہ کا؟ وجہ یہ تھی، جو پہلی دفعہ میں عرض کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کوئی تھوڑی سی لابنگ کی تھی، کچھ زیادہ نہیں، کوئی ناشائستہ بات نہیں کی تھی، تھوڑی بات کی تھی، اور وہ مجھے پتہ تھا، میں تو خبر نہیں چھاپی، ایک اور اخبار نویس نے چھاپی، صحیح۔ اس پہ وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا پھر کون بنے گا؟ میں نے کہا کسی کے خاندان سے تعلقات ہیں، شریف خاندان سے کسی کے تعلقات ہیں، یا کوئی کشمیری ہے؟ اس پہ وہ چونکے، انہوں نے کہا کشمیری ہونا میٹر کرتا ہے۔ میں نے کہا عام حالات میں نہیں کرتا، بعض لوگ ذات پات کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، فلاں فلاں لیگ فلاں میں زیادہ ہیں۔ اچھا، وہ ذات پات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس سے ایک اپنا گروپ بناتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو وہ خلاف معمول تھوڑا سا آگے چکے۔ انہوں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت محتاط آدمی، انتہا درجے کے محتاط آدمی، پاکستان آرمی کا چیف پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم، تو بھائی جو سینئرز ہیں، 2 سینئرز ہیں، ہاں، ان میں جو، اور اس میں اگر فرض کرے وہ 2 سینئرز میں کوئی بہت پروفیشنلی کمپیٹنٹ نہ، جو ہو نہیں سکتا، جو بہت سینئر ہوں گے تو وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہوں گے، 2 سینئرز میں سے ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنائیں، ایک کو جناب چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں، اور دونوں سینئر جو ہیں ان کے بارے میں تاثر بہت اچھا ہے، میں تفصیل سے نہیں جانتا، تاثر اچھا ہے کہ وہ، اور وہ جو پروفیشنل آدمی کو فوج میں لگا رہے گا، ہاں، اور ایک روایت اچھی پڑ جائے گی سینیورٹی۔ پھر یہ ہے کہ بھائی 2 سینئرز میں سے ایک کو بنا دیا تو وہ روایت اچھی پڑ جائے گی۔ اچھا، معلومات آپ کے پاس بھی ہوں گی، میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ پاکستان کے دفاعی معاملات پہ ٹیلی ویژن پہ گفتگو کی جائے اور یہ کہا جائے فلاں جنرل صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں کو فلاں چاہتا ہے، فلاں کو فلاں چاہتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں تو اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہی ہر نہیں۔ معاملہ پولیٹیسائز ہو گیا پاکستان میں، چاہے وہ پولیٹیسائز انہوں نے کیا جی ناسمجھی سے۔ زرداری صاحب کو کوئی آدمی پسند ہے، نواز شریف صاحب کو پسند ہے، او بھائی پسند ناپسند کیا، آپ نے پسند ناپسند دیکھ لی نا، دیکھیے ضیاء الحق کو بھی تو بھٹو صاحب تو دیکھیے جونیئر، بہت جونیئر، بات یہ ہے کہ بھائی آپ اسپیس کیوں دے؟ مجھے جب عمران خان کی حکومت بنی تو ان کے قریبی ساتھی نے مجھ سے پوچھا، فون کیا، کیا ہم فوج سے اسپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جتنی چاہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جتنے آپ ڈیلیور کریں گے، جتنی مارل اتھارٹی ہوگی، جتنی کمپیٹنس شو کریں گے، اتنی اسپیس آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اسپیس لوز کریں گے۔ دیکھیے نا، جنرل مشرف نے جب جنگ یعنی کیسے بنے تھے، ان تو ایک اور صاحب کو بنا رہے تھے، اور اصول یہ ہے، روایت نہیں، اصول یہ ہے کہ وہ بتاتا نہیں ہے جس کو بتایا جائے۔ ہاں، ان صاحب نے بتا دیا، چنانچہ جنرل کیانی کو بنایا گیا۔ پھر دوسری دفعہ ایکسٹینشن کیسے ہوئی؟ جنرل کیانی صاحب تو بات سننے کے روادار نہیں تھے ایکسٹینشن کی، منت سماجت کی، اور میرے کہنے پہ تھوڑی وہ مان سکتے تھے۔ میں نے ایک اور ایسے بزرگ ہستی سے کہا، انہوں نے انہیں قائل کیا کہ حالات ایسے ہیں، جنگ جاری ہے، جنگ میں سپہ سالار تبدیل نہیں ہوتا۔ میں نے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا، اتفاق سے وہ ہو چکے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک دن فون آیا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں گیا، حاضر ہوا، میں نے کہا کیسے بنایا؟ اس نے کہا منت سماجت سے۔ اب دیکھیے نا، اب ہمارا میڈیا جو اتنا کنفیوز کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا تو پھر ہاں، اللہ دے بندہ دے، اور اللہ دے اور بندہ لے۔ نہیں ویسے بھی میڈیا ہمارا ایسے ہی یہ ہے۔ تصور ہی غلط ہے کہ آپ اپنی پسند کا آدمی لگا لیں۔ دیکھیں آپ اس میں عمران خان کی پوزیشن دیکھ لیں، چونکہ یہ موضوع چھڑ گیا۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا آدمی لگانا چاہتا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں میرے تحفظات، ہاں، ان کا نام ہم نہیں لیں گے، ابھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ صحافی ملے ہیں، وہ انہوں نے اچھا، لیکن ادر دین دیٹ وہ سمجھ گئے معاملے کو۔ اب عمران خان صاحب کچھ چیزیں خوب سمجھنے لگے کہ باقیوں میں سے جس کو چاہیں بنا دیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے دوپہر کو ہمیں کوئی دوست فون کرتا ہے، فلاں آدمی کا فیصلہ ہو، عصر کے وقت ایک اور آدمی کا فون ہوتا ہے، میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں، میرا بھائی وہاں کام کرتا ہے، بڑی ریومرز چلتی ہیں۔ اچھا مغرب کے وقت ایک اور صاحب کا فون بس ہو گیا فیصلہ۔ واٹس ایپ پہ اچھا، ہم سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ہاں اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ ہم یہ نام لیں۔ ہاں، ویسے کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ سن لے، اس کا قصہ سن لے۔ ہاں، اجاز الگ صاحب کے سے میں ملنے کے لیے گیا، اور وہ مجھے انہوں نے جنرل مشرف سے ملنا تھا، نیا نیا ٹیک اوور کیا تھا، تو مجھے یہ دلچسپی یہ تھی کہ میں ان کی گاڑی پہ گھر چلے جاؤں، میرے پاس کار نہیں ہوتی تھی 99 کے پاس،
99 کے آخری دنوں کی بات ہوگی خیر یا اگلے سال کے شروع کی بات ہے، موسم اچھا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے مجھے کہا جنرل مشرف مجھے پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اجاز صاحب مجھے صرف ایک چیز سے دلچسپی ہے کہ یہ گاڑی آپ مجھے دے دیں، میں گھر چلا جاؤں، ہاں باقی آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، میں نہیں ہو سکتا۔ جنرل مشرف صاحب جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو وزیر اعظم نہیں بنا، تھوڑی دیر انہیں خوش رہنے دیتے۔ نہیں مگر آدمی جو ہے وہ زیادہ خوش ہو جائے، جیسے ہمایوں اختر صاحب کے ساتھ ہوا، انہیں بتا دیا گیا کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آخری وقت پہ کیک کاٹ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھو نا، یہ تو ایک آدمی کو یعنی وہ بہت بڑی زیادتی ہے نا۔ ہاں ایٹ دا 11th hour۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمایوں اس سے شوکت عزیز سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا۔ چودھری اڑ گئے تھے گجرات۔ بس اور بھی کئی لوگ اڑ گئے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے کبھی ہمایوں صاحب سے اسے ڈسکس نہیں کیا، لیکن وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہمایوں جو ہے وہ بہت محنتی اور کمپیٹنٹ آدمی ہے، تھوڑے جذباتی ہیں تھوڑے سے، لیکن ویری ہارڈ ورکنگ۔ آپ کو پتہ ہے ہمایوں اختر از دا اونلی ٹریڈ منسٹر ان دی ہسٹری آف پاکستان جس کے زمانے میں برآمدات دگنی ہوئی، دگنی ایگزیکٹلی۔ اچھا ہارون صاحب، یہ کیا حکمت عملی ہے نواز شریف شہباز شریف کی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کس سمت میں جا رہی ہے ان کی پالیٹکس؟ کس سمت میں جائے گی؟ تو پریشان ہیں یہ لوگ، پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹھے کوچ۔ بات یہ ہے 20-25% ووٹ دیکھیں ان کے بھی بڑے حامی ہیں، وہ بیچارے ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ واقعہ جو ہے وہ واقعہ ہے، ہاں جی کیا واقعہ تو واقعہ ہے بھائی، اس کو بدلا تو نہیں۔ دیکھیے بغاوت ہو گئی ہے، 75 سال سے انتظار کرتے لوگ سٹیٹس کو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر مہینے 40 لاکھ، ہر سال 40 لاکھ نئے ووٹر بن رہے ہیں۔ ہاں 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگ جو نواز شریف سے ایسے تو 50 سال کی عمر کا آدمی بھی اکتایا ہوا ہے، میجورٹی اکتائی ہوئی ہے۔ جو سروے ہو رہے ہیں 52% ووٹ ہیں اس کے آخری میں، 79% لوگوں نے کہا نواز شریف قابل قبول نہیں ہے بطور وزیر اعظم کے، ڈیلیور نہیں کر سکے۔ حالات کتنے خراب ہیں آپ کو پتہ ہے۔ لوگ ایسی کنفیوژن کی صورتحال میں ایک انتشار میں ایک مضبوط طاقتور لیڈر چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان کے حامی متحرک بہت ہیں، پھر اس کا امیج بن گیا ایک بڑے دلیر آدمی کا جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتا ہے۔ وہ ڈیلیور جب کرے گا تب کرے گا، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اس وقت دیکھیں گے، لیکن تاثر یہ بن گیا ہے کہ یہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں، مجھے سوئٹزرلینڈ سے سکھوں کے ٹیلی فون آئے، لندن سے ٹیلی فون آئے، بنگالی، عرب اور یعنی سکھ، یعنی بین الاقوامی سطح پہ ان کی وہ سمجھتے ہیں یہ جو لوگ پاکستان کے خیر خواہ، یعنی وہ جو سکھ ہے بڑا مشہور آدمی ہے، نام نہیں ملے گا مناسب نہیں ہے، اس نے کہا او جی یہ پنجابی میں او پاکستان دے انٹرسٹ ہے جی، یہ بڑا ظلم ہو گیا جی، وطن عزیز دو، وطن عزیز کہہ رہا تھا پاکستان کو۔ اچھا یعنی سکھ نہیں، ہمارے اپنے وطن میں وجہ یہ ہے یہاں پر دیکھو نا، وہ بیسیکلی انڈین سٹیزن ہے، سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے وطن عزیز۔ سکھوں کا آپ کو پتہ ہے نا بڑا رجحان ہو گیا پاکستان کی طرف، جو ان کے ساتھ کرتارپور اور یہ بابا جو ان کے ساتھ بیتی ہے، ادروائز بھی دیکھیں نا 5,000 سکھ ایک دن میں قتل ہوئے تھے اندرا گاندھی والے واقعہ۔ تو ترکی سے ترکوں نے علاج کی پیشکش کی، انہیں معلوم تھا کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے۔ ترک سفیر پاکستان کے حالات سے سب سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے۔ میری ایک دفعہ ملاقات کر رہی تھی ترک سفیر سے، خان صاحب، اور ان کا کچھ نہ کچھ رول بھی ہے، اور وہ بھی ہے فکرہ اس کا سنا دوں۔ وہ کئی سفیر تھے، جو بائیڈن کو بھی اس دن آنا تھا، آیا نہیں تھا۔ تو وہ جب سفیر پاکستان پہ اظہار خیال کر چکے تو ترک سفیر نے صرف ایک فکرہ کہا، ہمیں حالات سے غرض نہیں ہے، جو پاکستان چاہے گا کہے گا ہم اس کی تائید کریں۔ اتنے پکے وہ دوست ہیں ہمارے۔ اور ترک سفیر بڑا واقف ہے پاکستان کے حالات سے، سعودی سفیر، امریکی سفیر، ترک سفیر اور برطانوی سفیر، اور یہ ہمارے خوب اور چینی سچے دوست بھی تو ہیں نا، ہر مشکل وقت ہمارے دوست ترک ہی ہیں سب سے اچھے، تو ان کی کوئی شرط نہیں ہے دوستی کی۔ نواز شریف لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب حکومت مل گئی ہے تو میکسیمم استعمال کر لیں اس کو، اس کے بعد شاید ملے نہ ملے، ایسا کچھ لگتا ہے آپ؟ حکومت کوئی چھوڑ سکتا ہے، حکومت کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ حکومت تو یہ کہ ایسی ایک نشہ ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، وہ برطانیہ میں تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ برطانیہ میں ذہنی ساخت اور ہے، معاشرے کی ساخت اور ہے۔ برطانیہ میں معزز وہ ہے جو چھوڑ دے، معزز وہ دیکھیں نا، کئی چیف منسٹر، اسرائیل میں 4 سال میں 5 الیکشن ہو گئے،
معاشرے کی ساخت ایسی جو آدمی چھوڑے گا اسے لوگ سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. پیسہ وہ کما ہی نہیں سکتا. وہ خالی بوتلیں بچی تھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے, آپ کو پتا اس کا احتساب ہوا. تو وہ جو عزت دار آدمی ہے, یہاں ایک نئی قوم ہے انشاءاللہ. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں جیسے یورپ کے لوگ؟ نہیں, ہم اس لیے کہ قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے نا, آسانی سے تو نہیں. ہمارے ہاں بھی ایک آدمی آیا تھا جو ان سب سے اعلیٰ تھا, قائد اعظم. ہاں, کتنے پرنسپل تھے وہ, ان تو اختیارات نہیں لیے. گورنر جنرل کے اختیارات جو تھے اگرچہ تھے کافی تھے, لیکن وہ روزمرہ حکومت کا کاروبار حکومت میں تو کوئی دخل دیتے ہی نہیں تھے, اور گائیڈ کرتے. اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا ورنہ وہ اس ملک کی مضبوط جڑیں بنا جاتے. ظاہر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا حکمت؟ قائد اعظم اتنے جمہوری تھے, اگر وہ ایک آئین لکھ دیتے اور اس پہ دستخط کر دیتے اور ریفرینڈم کراتے, قوم مان لیتی. وہ تو انہوں نے یہ پسند نہیں کیا, انہوں نے کہا میرے کام نہیں ہے, قوم خود بنائے اپنا. تو عمران خان کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کس راستے پہ؟ عمران خان کی حکمت عملی آپ بھی جانتے ہیں. میں کل مجھے میسج ملا, کل انشاءاللہ ان سے ملوں گا, امید ہے. اچھا. تو کوئی 4 دن پہلے ملاقات طے تھی, میں نہیں جا سکا. تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں اور تحریک چلانے, پنجاب میں دورے کرنا چاہتے ہیں. وہاں وہ کمفرٹیبل ہیں, کانفیڈنٹ انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں. 2/3 کیا, عمران خان کو 3/4 اکثریت مل سکتی ہے. اتنا بڑا دعویٰ؟ ابھی اتفاق سے نجومی سے بات ہوئی ہے, ایک سے بڑے نامور آدمی سے. میں تو اس کی بنیاد پہ کبھی رائے نہیں دیتا ہے, نجوم کی بنیاد پہ. پاکستان کا سب سے بڑا نجومی میرے کمر میں رہتا تھا, میں نے کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں دکھایا, بڑا اچھا نہ کبھی ذائچہ بنوایا, اس لیے کہ اسے تمام پرستی پتہ تھی. لیکن بعض اندازے درست ہوتے ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے 3/4. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جس کی 2/3 بننے کی امید ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ بہت سے اور لوگ مل جاتے. اس نے کہا یہ ایگزیکٹلی میرا بھی یہی خیال ہے, اور آپ میرا ایک پیغام دیں عمران خان صاحب کو, وہ ابھی دے دیتے ہیں کہ بھئی آرام سے کھیلیں, چھکے آخر میں لگائیں, ٹیسٹ میچ بنا کے کھیلیں. انہوں نے کہا, ان سے کہے آرام سے کھیلیں. اور عجیب بات ہے, یہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں آرام سے کھیلتا رہوں گا, چھکا جب لگانے کا وقت آئے گا لگا. کچھ دوست ابھی ملے عمران خان سے, تو ان کا تاثر یہ تھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا مطالبہ جلد الیکشن کا نہیں مانیں گے, تو میں کمپین چلاتا رہوں گا, میں سندھ جاؤں گا, پھر بلوچستان. میرا خیال ہے حالات زیادہ بگڑے تو مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن میں نے خان صاحب سے یہی عرض کیا تھا کہ تاخیر سے ہوں تو آپ کا کیا جاتا ہے جی, آپ تیاری کریں. آپ نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, FBR کو ٹھیک کرنا ہے, ایگریکلچر کو ماڈرن کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بنانی, بہت سے پرابلمز ہیں. اس دفعہ صرف کرونا نہیں ہے, اس سے زیادہ سنگین پیسے ہیں نہیں. ہاں دیوالی. فارن پالیسی ایگزیکیوٹ کرنے میں, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ایگزیکیوٹ کرنے میں بڑے پرابلم ہوں گے. تو آپ اپنی تیاری پہ توجہ دیں, آپ کو جلدی کاہے کی ہے؟ تو ابھی ہر ایک وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حملہ مجھ پہ دوبارہ ہو سکتا ہے. ہاں, میرا خیال ہے نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہر چال آشکار ہو چکی, ہر بات واضح ہو چکی. میرا یہ بھی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ابل تو آئیں گے نہیں, آئے تو بڑے خراب. اچھا, کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا, وہ اپنا حکومت ان کے پاس ہے نہیں کسی صوبے کی, اور پیسے جو ہیں انہیں کچھ زیادہ نہیں ملیں گے, اور کوئی ان میں انٹریکشن نہیں ہے. اچھا, طبیعت ان کی ناساز ہے, اور یاداشت ان کی خراب ہے. بہت جلسے, وہ ایک جلسہ کریں گے, عمران خان صاحب ایک دن میں 2 جلسے کریں گے, اور ان سے بہت بڑے کریں گے, اس سے تاثر اور خراب ہوگا. ان کی عافیت اسی میں کہ نہ آئے, لیکن اگر وہ آ گئے تو یہ آخری کارڈ بھی ختم ہو گیا. ویسے ان کی اب آخری امید تو نون لیگ والوں کی یہی ہے کہ اگر نواز شریف خود کمپین چلائیں تو ہمارا جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. غالب نے کیا کہا تھا؟ کیا منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. آخری کارڈ کبھی ویسے نون لیگ والوں کا دل ٹوٹ جائے گا آپ کی بات نہیں, وہ حقائق ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے جب دنیا بدلنے پہ آتی ہے. ایران میں انقلاب آ رہا تھا, ہم یہ بات اتفاق سے, میں اس زمانے میں میری ڈیوٹی تھی کہ میں انٹرنیشنل افیئرس پہ پڑھ کے تو خبریں بنا کے دیتا تھا. میں ایک اخبار میں چھوٹی سی میری جاب تھی, تو میں کہتا تھا انقلاب آ رہا ہے تو لوگ ہنستے تھے. افغانستان میں جب ہم, چونکہ میں جاتا رہتا تھا افغانستان بھی, اور افغان لیڈر حکمت یار سے آپ کی دوستی تھی, تو وہ ہم کہتے تھے بھائی روسی ہار جائیں گے, لوگ ہم پہ ہنستے تھے. پھر یہ امریکہ کے جب کچھ لوگ کہتے تھے, ہم بھی ان میں شامل تھے, کہ بھائی افغانوں کو کوئی فتح کر نہیں سکتا, وہ غیر ملکیوں سے نفرت کرتے ہیں, شکی ہیں, سخت جان ہیں, آزادی پسند ہیں.
ایرانی انقلاب کے موقع پہ مجھے یاد ہے، مجھے 2 آدمیوں نے، کہ امریکی میرا دوست تھا کالا مسلمان مصطفیٰ، 80,000 آدمیوں کو اس نے مسلمان کیا تھا، 80,000 آدمیوں کو۔ تو مصطفیٰ نے کہا کہ ایران میں انقلاب تیار کھڑا ہے، اور جالک دورے پہ گیا تو اس نے کہا بڑی غلطی کی۔ اکبر بگٹی صاحب نے کہا جو بڑے آگاہ تھے ایران کا لاج، تو جب میں لوگوں سے کہا، لوگ ہنستے تھے، انقلاب شہنشاہ ایران کے خلاف۔ تو پھر کس شان سے خمینی آیا تھا، 50 لاکھ ایرانیوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، تاریخ کا سب سے بڑا خیر۔ لیکن ہارون صاحب، ہماری ہسٹری یہ ہے کہ جب اشرافیہ اکٹھی ہو جاتی ہے کسی لیڈر کے خلاف تو جیت اشرافیہ کی ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، بھٹو سے جیتے، عوام کی اکثریت تو بھٹو کے ساتھ، بھٹو سے جیتے نہیں تھے، بھٹو صاحب کو اقتدار سے بھٹو سے اشرافیہ نہیں جیت سکی تھی۔ دیکھیے بھٹو ہارے کس لیے؟ بھٹو نے، وہ جیت رہے تھے 77 میں، انہوں نے 2/3 اکثریت لینے کی کوشش کی، انہوں نے اتنا جبر کیا، یہ خان صاحب سے بھی میں کہتا ہوں جبر نہ کریں، سختی نہ زیادہ نہ کریں۔ بھٹو نے مخالفین کے لیے راستے ہی بند کر دی۔ اب ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو، جو لوگ کہتے ہیں امریکہ نے تختہ الٹ دیا، امریکہ لوگوں کو مرنے پہ آمادہ کر سکتا ہے۔ 329 آدمی کی جان گئی، 40,000 آدمی جیلوں میں تھے، ساری لیڈرشپ جیلوں میں تھی، مذاکرات ہوئے تو اس کو دراز کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مصطفیٰ گھر سے کہا کہ اسلحے کا بندوبست کرو اور یہ کرو اور گلیوں میں لڑو، جیسے آج کل بعض احمق کہہ رہے ہیں۔ ویسے ہارون صاحب دیکھیں نا، فاطمہ جناح کو بھی پاپولیرٹی ان کی تھی، ہرا دیا گیا، بھٹو صاحب کو بھی اقتدار میں نہیں رہنے دیا گیا، فاطمہ جناح کو ہرا تو دیا گیا۔ میں تو دیکھیے اس وقت اخبار پڑھنا شروع کر چکا تھا 1964 میں، اور 2 جنوری 1965 کے الیکشن میں نے دیکھے، اس کا رزلٹ سنے، وہیں سے تو زوال شروع ہوا ایوب خان کا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی، نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا مودودی، میاں طفیل احمد، یہ سب لوگ نکلے، بلوچستان کے لیڈر بھی نکلے، ولی خان بھی نکلے، اور اس کے بعد زوال شروع ہو گیا اس کا۔ پھر جنگ نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا، پھر جو معاہدہ تاشکند کے بعد وہ عمل اور تیز ہو گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کے خلاف ساری اشرافیہ متحد ہے، ان کو آنے نہیں دے گی؟ نہیں، ساری نہیں ہے متحد، بہت سے اشرافیہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے پرچم کے نیچے چلے گئے ہیں، اور خان صاحب اپنا کھیل ٹھیک کھیلیں تو 2/3 اکثریت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ان کی اپنی غلطیوں سے ہو سکتی ہے، ویسے اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہے، کچھ چیزیں نہیں سیکھی ہیں۔ ایک بریک پہ چلیں؟ جی ضرور، بریک کے بعد پھر روح کو جاری رکھیں۔ جی ہارون صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اشرافیہ متحد ہو گئی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ پاپولر لیڈر جو ہے اس کو حکومت میں نہیں آنے دیتے، بے نظیر، بھٹو، فاطمہ جناح، اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اس دفعہ کچھ فرق ہے؟ انہیں روک تو نہیں سکے نا، 88 میں فوج نے، ایجنسیوں نے سارا زور لگا لیا، سرمایہ بے پناہ خرچ ہوا، اسامہ بن لادن کے پیسے بھی تھے، تو پھر بے نظیر ہار دی تو نہیں، تو بھٹو بھی نہیں ہارا تھا۔ دیکھیے اس میں اب بہت مختلف ہیں حالات، اکتاہٹ ہے 75 برس کی، قائد اعظم کے جانے کے بعد وہ اکتاہٹ شروع ہو گئی تھی فوراً، اور نوائے وقت میں حمید نظامی صاحب نے پرچم آپ کو پتہ اٹھا لیا تھا، اور مسلسل بڑھتی رہی، لوگ اس نظام سے اکتائے بہت ہیں۔ دوسرا، ایک بڑی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اسرٹ کرتی ہے، اور وہ اپنے حقوق کا شعور رکھتی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ان کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں، وہ زیادہ حقیقت پسند ہیں۔ پچھلی نسلیں رومانٹک تھیں، یہ زیادہ حقیقت، یہ رومانٹک بھی ہیں، حقیقت پسند زیادہ۔ مڈل کلاس آ گئے، سوشل میڈیا آ گیا، خود مین سٹریم میڈیا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر ڈالتا۔ پھر دنیا بہت قریب آ گئی، امریکہ میں کیسے حکومت چلتی ہے جی، برطانیہ میں کیسے چلتی ہے، فرانس میں کیسے چلتی ہے جی، ملائیشیا میں کیوں ترقی ہوئی، کرپشن کیا ہے، اور نواز شریف کو عالمی پریس جو ہے اور زرداری کو کرپشن کے ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ وہ جو معلومات ہیں جو ایک ایک بچے کو معلوم ہے۔ حسین نقی صاحب کے پوتے نے ان سے کیا کہا، دادا آپ کو پتہ نہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں نواز شریف کیا ہے؟ ہاں، تو دیکھیے نا، ہمارے بچے بھی، پوتے پوتیاں بھی ہمیں یہی کہتے ہیں، دو آپ کو نہیں پتا وہ فلاں چور ہے، اچھا ہمیں نہیں پتا، پرسپشن اس کو پتا ہے۔ اچھا، چھوٹے بچے روتے ہیں، ایک بچی رو رہی تھی 4 سال کی کہ ادھر دادا کو لے گئی اپنا اپنا شرائع دستور پہ، کیا اس کو کہتے ہیں، ریڈ لائن، کیا ریڈ ایریا، کیا جی، کہ وہ میں تو عمران خان سے ملنا ہے، وہ کہا بھائی وہ تو ہے اپنا گجرانوالہ میں، اس نے کہا دادا میں تو نہیں جانا، میں تو یہ اس کو دکھایا
ایک سوشل میڈیا پہ، وہ بچی کہہ رہی ہے وہ آئے گا، عمران آئے گا تو میں جاؤں گی. دا اونلی ہیرو. وہ کل ہیرو رہے گا نہیں رہے گا، اقتدار میں آ کے تو نیلسن منڈیلا جیسے بھی ان پاپولر ہونے لگتے ہیں. اقتدار کی نفسیات اور ہے، وہ تو لوگ چاہتے ہیں ڈیلیور کرو. بہت امیدیں پیدا کر دی ہیں خان صاحب. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. دیکھیے تہیہ یہی تھا کہ روکا جائے گا، سبھی کا تہیہ تھا. اچھا اوورسیز پاکستانی اس کا بھی کوئی رول ہے؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے کوئی اس میں کہ جی، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب فیصلے غور نہیں کرتے، سمجھتے تو ہیں، جب سمجھایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں. فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں ہر ورق پہ لکھا ہوا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے. چیزیں اس کی وہ کہتا ہے. آج صبح میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. وہ کن کہتا ہے تو ہو جا، وہ ویسے پروسیس میں ہی ہوتا ہے. وہ لاز آف نیچر بھی تو ہیں نا. وہ اپنے وہ کہتا ہے کہ میرے قوانین بدل نہیں سکتے. میرے قوانین ہیں، سسٹمز ہیں، میکینکس ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو روک دیا، نتیجہ کیا ہے؟ 25% ترسیلات زر کم ہو گئی ہیں. وہ بینکوں سے نہیں بھیج رہے، غصے کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے. اچھا وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا 25% نقصان تو اکانومی کا ہوگا کیا؟ پھر آپ نے ان کو انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیتے. وہ تو دینا پڑے گا. نہیں، ووٹ کا حق ہے، اس کے انتظامات نہیں ہوتے. اس کے انتظامات نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کہیں جی ڈاک سے دے دیں، کوڈ بنائیں. کوئی سسٹم ہے، کوئی آج کی دنیا میں یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ آپ آج سے کام شروع کریں. 32 ارب ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ کی اکانومی. بھٹو کے جو گریٹ کنٹریبیوشنز ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے پاسپورٹ کو عام کیا. پاسپورٹ تو مجھے یاد ہے لینا کتنا دشوار تھا، بہت مشکل تھا. ویزا لینا آسان تھا، پاسپورٹ لینا مشکل تھا. اس کا آج ہم کمائی کھا رہے ہیں نا، 32 ارب ڈالر. نا ایک جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، بھٹو نے غلطیاں بھی بہت کی، لیکن اس نے جیسے ایٹمی پروگرام بنایا، دستور بنایا، جیسے انہوں نے انڈیا سے اچھے مذاکرات کیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا، پڑھا لکھا تو بہت تھا، سمجھتا تھا دنیا کو، سمجھتا، بہت ذہین آدمی تھا. تو یہ جو پاسپورٹ کا رستہ اس نے کھولا، یہ تو ایسی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. ہارون صاحب 12 سال میں 220 ارب ڈالر بھیج چکے ہیں. اتنی بڑی رقم ہمیں باہر سے ملتی ہے، ان کے بڑے احسانات. عدنان صاحب دوسری بات یہ ہے، اوورسیز پاکستانی ہی کاروبار حکومت میں شریک ہوں گے تو ملک بہتر چلے گا. وہ صفائی کا زیادہ تصور رکھتے ہیں، وہ بہتر تعلیم کا تصور رکھتے ہیں، وہ ادارے چلانے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کی تعلیم زیادہ ہے، ان کا شعور زیادہ ہے، ان کا تجربہ ایکسپوئر زیادہ ہے. وہ جدید دنیا کو سمجھتے ہیں. ابھی ایک انجینئر کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ میں کسی وقت بات کروں گا آسٹریلیا سے. اس نے کہا بھائی اپنے انجینئرز کو بلاؤ اور گیس کا مسئلہ حل کرو. میں نے کہا فوراً کیسے ہوگا جی انجینئر صاحب؟ اس نے کہا فوراً تو نہیں ہوگا، مگر وہ آپ کو، اس نے کہا سمندروں میں گیس ہے، آپ کو پتہ نہیں. اس نے کہا ہمارا تو یہ پیشہ ہے، میں یہ کام کرتا رہا ہوں. اس نے کہا وہ سعودی عرب میں انجینئرز ہیں، قطر میں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، اور یورپ میں ہیں، اور آسٹریلیا میں. ان کو بلاؤ تو آپ کا گیس کا مسئلہ وہ حل کر دیں گے. ہارون صاحب ہم تو انجینئرز وغیرہ میں یقین ہی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں تو ذمہ دار چھائے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں. یہی بدقسمتی ہے. پچھلے 200 سال میں پراپرٹی، پچھلے 200 سال میں ترقی کے ہر کام میں انجینئرز کا حصہ ہے. آپ ریلوے ہے یا جہاز ہے یا موبائل فون ہے، آپ دنیا کی کسی چیز کا نہ لو، یا کنسٹرکشن ہے. ایون کنسٹرکشن اب وہ تو نہیں رہی، اب تو ماڈرن تھی، بہت ماڈرن ہے. آپ نے 70 انجینئر آج سے 20 سال پہلے موبائل فون پہ لگائے ہوتے تو آپ آئی فون جیسا فون نہ بناتے تو اس سے کچھ کم بنا لیتے. آپ کے انجینئرز تو اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں نے آپ کو بنا کے دیا نا، انجینئر نے بنا کے دیا نا، ایٹم کسی نے بنا کے دیا. جی تو ہارون صاحب یہ اب جو ایک خلیج ہے ریاست میں اور عوام میں، ہمارا پروگرام بھی تو ہے نا سیاست اور ریاست. جی تو اب یہ ایک بہت خلیج لگتا ہے پیدا ہو گئی ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے. یہ کو ملک کے لیے اچھا ہے کیا؟ اس کا انڈیا فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ انڈیا فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ تو فائدہ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان پہ ہم قبضہ کریں گے. ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے، مودی نے بھی کہا ہے، اور مودی کا تو کہتا ہی یہی ہے کہ میں اپنا آزاد کشمیر واپس لوں گا اور گلگت بلتستان کو انہوں نے اپنے آئین میں اپنے ملک کا حصہ قرار دیا ہوا ہے. اور وہ اپنا ریاست اور عوام میں یہ خلیج نہیں رہ سکتی، اس کو پاٹنا ہوگا. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا جی
لوگ نہیں بدلتے، حکمرانوں کو اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ عام آدمی نہیں بدلتا، وہ اپنے جذبات کی گرفت میں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کیا ہے محاورہ، اپنا آواز خلق کو نکارہ خود۔ جب کوئی لہر چلتی ہے، دیکھیے اس پہ 2 حدیثیں ہیں جو بار بار کوٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے ترجمے اور تو سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، اس کو نہیں آپ کے تو ہوتا ہے۔ نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ہم بھی کئی دفعہ بھول جاتے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہے، مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں لگا، مفہوم ہے، ایگزیکٹ ہے۔ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی کبھی پھلٹاتی۔ ادھر کبھی ادھر۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہ ہم نے سوویت یونین میں دیکھا، یہ ہم نے ایران میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا، یوکرین میں دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں دیکھا، انڈیا میں دیکھا۔ انڈیا ہماری آنکھوں کے سامنے، کانگریس کہاں گئی؟ یہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، روز ہم دیکھتے ہیں دنیا میں۔ جس طرف خلق چل پڑتی ہے وہی قدرت کا فیصلہ ہے۔ اگر ریاست اور عوام میں اتنی خلیج رہے گی تو یہ سسٹم ملک چلتا رہے چل ہی نہیں نہ سکتا، نہ اکانومی چل سکتی ہے، نہ سیاست چل سکتی ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، نہ اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو لگتا ہے ان گورنیبل ہو گیا ہے ملک، نہ آپ ٹیکس لے سکتے ہیں، نہ کوئی ٹیکس دینا چاہتا ہے، نہ کوئی۔ دیکھیے ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، خود ستائی سے اللہ تعالیٰ بچائے، ایسا کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ آپ کو بات کہہ دیتے ہیں، اچھا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ جس دن شہباز شریف کی حکومت برطرف کی زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا، اتفاق سے کسی چینل سے پہلے ٹیلی فون مجھے آیا، تو میں نے کہا پنجاب سٹینڈز انگورنریبل، چند دن میں یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اس لیے کہ نون لیگ کے پاس مینڈیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے تو ووٹ ہیں ہی نہیں پنجاب میں۔ ہاں بالکل، یہ وہی سچویشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں امیر تیمور صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں گورا راج لگا دیا جائے، اور ماریں گے اور پیٹیں گے اور یہ کریں گے۔ کیا ماریں گے اور کیا پیٹیں گے آپ کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اچھا یار یہ ملک سے باہر جائیں گے، شریف خاندان بھی، زرداری خاندان بھی، بھائی ان کو یہ اپنے آپ کو بچا لیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ کرپشن کے تو سنگین الزامات ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب تو مبالغہ کرتے ہوں گے، حریف تو مبالغہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے حامی بھی مبالغہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کوئی اچھی رائے نہیں دیتا، بہت خراب رائے دیتا ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب؟ لندن میں بتائیے نا آپ کیا بھائی وہ حد کے عزت کا دعویٰ کیا تھا اخبار کہہ رہی تھی پچھلے برس کہ آپ تو انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے۔ ایک تو یہ لفظ صادق اور امین مجھے تو اتنی اذیت ہوتی ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کبھی کسی کے لیے برتا، یہ ان کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے زبان خلق سے کہلوایا ان کے پیغمبر نبوت عطا فرمانے سے پہلے۔ اب وہ ہوا کیا تھا اس وقت تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثبوت پیش کریں، ڈیلی میل سے یہ کہا۔ ہاں اب تو وہ ثبوت پیش کر چکے ہیں، ڈیلی میل والوں نے 50 صفحے کا تو ثبوت دیے شہباز شریف خاندان کے بارے میں، اور 80 صفحے کے ثبوت دیے علی عمران کے بارے میں۔ اصل یہ تو آپ الزام نے کیا مجھے تھا؟ بتایا، میں نے تو یہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے مجھے بتایا کہ 50 صفحے کے ثبوت اس کے بارے میں، 80 صفحے کے۔ اصل الزام کیا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرپشن کا الزام تھا، منی لانڈرنگ کا، جو زلزلے کے لیے پیسے آئے 1.5 لاکھ اس میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو دیے اپنے داماد کو۔ 15 لاکھ میں سے اب وہ جناب برمنگم بھیجے گئے، وہاں سے پھر جیسے واپس آتے تھے۔ یہ ابھی 16 ارب روپے والا قصہ جو ہے وہ معلوم وہ ہے، تو سارا ختم ہی ہو گیا نا، ختم کوئی چیز نہیں دبا دیا وہ سارا۔ دنیا میں کوئی چیز، ہمارے ملک میں بڑے لوگوں چیز سے ختم کون ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے، تفتیشی مر جاتے ہیں جب وقت بدلتا ہے نا۔ دیکھیے ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ماضی ہوتا ہی نہیں۔ ہم ماضی اور حال اور مستقبل میں بیک وقت زندہ رہتے ہیں، ماضی ہی حال اور مستقبل کی تشکیل ہے۔ بڑی فلسفر والی بات یہ دیکھ فلاسفروں کو پڑھتے تو ہیں نا جی، گزارے یہ ہے بڑی کہ گزارے یہ ماضی کبھی نہیں مٹتا۔ ایک اور یہ اس سے غیر متعلق بات ہے، وہ ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا یادداشت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اچھا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ آدمی کے حساب کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی صحت بہتر ہو جائے، وہ واک کرنے لگے، وہ کو دعائیں پڑھنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور کچھ اسماء ربانی پڑھنے لگے تو یادداشت بالکل بحال ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ آج سے 10 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ یادداشت خراب ہو رہی تھی، مجھے ایک بزرگ نے کہا یہ 3 نام اللہ کے پڑھا کرو، تو میں نے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی بتا دیں ہارون صاحب، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب،
تو انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو، اور نہ صرف اس سے میری یادداشت بہت اچھی ہو گئی، الحمدللہ اب تک اچھی ہے، بلکہ کئی اور مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس نام کا نتیجہ یہی ہے، عوام کی اس کے لیے وہ ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، لیکن وہ پوری 8 9 10 نام پڑھیں، وہ تو پورا ایک ترتیب ہے، اور ترتیب میں آسان ہے، مطلب اس میں 100 دفعہ پڑھ لیں، آپ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا اچھا ہے، اور وہ تو اس کا پڑھنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ چائے پیتے ہیں، آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش تو نہیں کرنی پڑتی، خود بخود رواں ہو جاتا ہے وہ، اور بس وہ پھر طبیعت وہ اس سے مطلب ہم آہنگ ہو جاتی ہے، پھر آپ پڑھتے رہے، پھر آپ کا جی لگ جاتا ہے اس۔ لیکن اب یہ کیا کریں گے شہباز شریف؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر تک اگر آپ جواب الجواب جمع کرائیں، ورنہ پھر آپ ان کو فائن دیں۔ کیا کریں گے؟ وہ کیا اس نے کہا تھا جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، یہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جی؟ نہیں، اگر ہو سکتا ہے یہ جواب الجواب جمع کرا دیں، پھر انہیں جرح کا سامنا کرنا پڑے گا وکیل کی۔ نہیں، جرح نہیں فیس کر، شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی نہیں کر سکتے، ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں۔ اس نے کہا تھا احسان دانش نے، آ جاؤ کہ حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، واہ، شیکسپیئر کے سارے ڈراموں کے کردار اپنی چالاکی سے بادشاہ بنتے ہیں، حکومت فرماتے ہیں، آخر میں اس کے تضادات ظاہر ہوتے ہیں، اور کوئی اینٹنی کہتا ہے all thy greatness, glories and trumps are shrunk to this little measure۔ سیزر یہ ہے تمہاری خیرکن فتوحات کا انجام، ایک لاش پڑی ہوتی، ہر حکمران کا انجام یہی ہے، سوائے حسن نیت رکھنے، سوائے قائد اعظم کے کون آبرو مندی سے گیا ہے؟ چودھری محمد علی وغیرہ نے یہ دانائی کی کہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، ہاں، بس داد انہیں بھی نہیں ملی، یاد قائد اعظم ہی رہے، ابراہم لنکن ہی لوگوں کو یاد رہا، ٹیپو ہی یاد ویسے رہا۔ عزت سے جانے کا تصور ہمارے ہاں ہے نہیں، عزت کا تصور ہی نہیں ہے نا، طاقت کا تصور، طاقت کا تصور ہے، طاقت کا، جب آپ طاقت کو عزت آنی جانی چیز ہے، جب آپ دولت کو اور طاقت کو متاع سمجھتے ہیں تو آپ ایک اور زندگی گزارتے ہیں، جب آپ عزت کو متاع سمجھتے ہیں اور اصول کو، عزت نہیں اصول کو متاع سمجھتے ہیں، جعلی عزت نہیں، اصلی نہیں، تو پھر آپ ایک اور زندگی، پھر آپ خوشباش ہیں، شائستہ ہیں۔ کیوں آج تک وہ انہوں نے کہا تھا جناب نظام الدین اولیاء نے کہ کتنے بار گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور جنید و بایزید یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، اور نظام کیوں یہ ہمارے دلوں، خود خواجہ اور خواجہ خود خواجہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، جناب علی بن عثمان حجویری جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، سب صوفی زندہ ہیں، ہماری یادوں میں زندہ ہیں، مرنے والے کی زمین روشن ہے ان ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری، ایسا لگتا ہے جناب علی بن عثمان حجویری زندہ ہیں۔ آپ کو شعر بڑے یاد ہیں ویسے؟ کبھی یاد آتے، نہیں، بڑے برمحل یاد آتے ہیں ویسے آپ کو، میرا خیال ہے اور کسی تجزیہ کار کے پاس اتنے شعر نہیں ہیں جو ایسے بس وہ دلچسپی کی بھی بات ہوتی ہے، بعض لوگ ہم سے بہتر تجزیہ کرتے ہیں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ پولیٹیکل مکینکس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، کچھ لٹریچر بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو یہ کیس ہار ہی گئے ہیں تقریباً، ہار گئے نا بھائی، عدالت کیوں نہیں جا رہے؟ عدالت میں جائیں اور جرمانہ وصول کریں، $1 بلین وصول کریں ان سے۔ ہاں، وہ برطانوی عدالت کو آپ انفلوئنس تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ تو پوری دنیا کا کیپٹل کہلاتا ہے ڈیفیمیشن کیس کے حوالے سے، کہ جس نے حد کے عزت کا سخت قوانین ہیں، ہاں، اور اس لیے تو جج نے کہا جی وزیر اعظم، انہوں نے کہا کوئی وزیر اعظم میرے ہمارے لیے برابر ہیں۔ عدالت کو جناب عمر فاروق اعظم کا ہے نا، حضرت علی کا بھی واقعہ ہے، جناب عمر فاروق اعظم کے واقعہ، تو وہ جج کھڑا ہو گیا احتراماً، تو انہوں نے کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا، جج بدلو، یہ تو میرے احترام میں کھڑا ہو گیا، جج تو غیر جانبدار چاہیے، لیکن جج تو مثالیں تو ہم نے قائم کی تھیں، اب ہم بھول گئے۔ تو شہباز شریف فون پہ بھی جسٹس قیوم کو کہتے تھے کہ نہیں اتنی سزا نہ دینا، اتنی دینا، ہمارے ہاں تو ایسے جج بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تو بھائی جان، ہاں بس بھائی جان نے کہتا تو گل ہی مک گئی، ایسے عظیم، اب گل نہیں مک سکتی، اب گل نہیں مک سکتی۔ اچھا، آپ ایسے بڑی خوش امیدی دکھاتے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیے اگر مایوسی کا آپ شکار ہو گئے، نہیں سر، اگر مایوسی کا، جناب حمید گل صاحب اپنے بارے میں کہتے، میرے بارے میں کہتے کبھی کبھی انکریجیبل آپٹیمسٹ۔ اچھا،
ناقابل علاج امید پرست. بھائی مایوسی سے تو کچھ حاصل نہیں. ہاں یہ بات لیکن حقیقت پسند ہونا چاہیے. یعنی یہ خیالات میں ایک جنت نہیں آباد کریں. ایسے آج کل نا پاکستان میں لوگ ڈپریس ہیں حالات سے ملک کے. انشاءاللہ ڈپریشن ایسا دور ہوگا جیسے کرکٹ میچ جیتنے سے ہوا ہے نا. ہاں دیکھیں نا, اور انڈیا ہار گیا جو ہمیں سیمی فائنل تک نہیں اور اس پہنچنے میں دیتا کیسا تھا. کوئی زیادہ ہی جشن منا رہے. بھائی رک جاؤ, ٹھہرو. ایک کامیابی ہو گئی, اچھی بات ہے, ہاں لیکن یہ ہے کہ ابھی اگلی کامیابی جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. ویسے ہارون صاحب ہماری تو امید نہیں تھی کہ ہم سیمی فائنل میں بھی پہنچیں گے, ہم تو فائنل میں پہنچ گئے. یہ پاکستانی کچھ انپریڈکٹیبل سی قوم ہے. انپریڈکٹیبل, بالکل انپریڈکٹیبل. 65 کی وار میں انڈیا کو مزہ چکھا دیا. پھر یہ کیسا پچھلے سال فیبرری میں جو ہوا تھا, یا اس سے پچھلے سال ہوا تھا, وہ انڈین طیارے آئے, ہاں بالا کوٹ, اور کیا ہوا, اور پاکستانی فضائیہ کی بالا تری کی دھوم مچ گئی. ہاں جی, مہارت کی. کل چین میں جو مظاہرے کیے نا طیاروں کا, وہ چینی اشش کر رہے تھے کہ ویسے پاکستانی پائلٹ دنیا میں بیسٹ ہے. ویسے ہم نے یہ پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے اور خرابی بھی کریں گے تو انتہا درجے کی کریں گے, درجے کی, اور خوبی بھی ہوگی تو انتہا درجے. آدھا ملک توڑوا لیا ہاں, اور اتنی, اور جب اچھا کرنے لگے تو ایٹم بم بھی بنا لیا, میزائل بھی بنا لیے, جنگی جہاز بھی بنا لیے, کچھ بھی کر سکتے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب فائنل جیت جائیں گے یہ انگلینڈ. یہ تو میں تو وہی آسٹریلیا ہے, وہی پاکستان ہے, وہی وہ سب ٹھیک ہے. مگر میں کرکٹ 92 کا ریپلے سمجھتا نہیں ہوں. میں اتنا بہت تھوڑا سمجھتا ہوں, اگر بالر ان کے پوری طرح پرفارم کر گئے اور جلدی آؤٹ کر لیا تو جیت جائیں گے. تو ہارون صاحب یہ اچھا ہو گیا ہم نے کرکٹ کی بھی بات کر لی, اس سے لوگوں میں خوشی کی لہر ایک دوڑ گئی. کرکٹ پاکستان کو متحد کرنے والی, متحد کرتی ہے, لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں نا. اسفند یار ولی اور حبیب جالہ وغیرہ جن سے ہم بڑے چڑھتے تھے, جب کرکٹ میچ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں پاکستان کے لیے. حبیب جالب صاحب, حبیب جالب نہیں, حبیب جالب تو بڑے نیک آدمی تھے کہ پاکستان سے محبت کرتے تھے. بڑے فقیر آدمی تھے, کچھ پیسہ نہیں بنایا انہوں نے, کچھ بھی نہیں, غربت کی زندگی, پیسہ برباد کرتے تھے, بناتے نہیں تھے. اگر آ بھی گئے تھوڑے بہت برباد کرتے. تو ہارون صاحب یہ انٹرنیشنل سین پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جس کے پاکستان پہ بھی اثرات پڑیں گے. مثلاً یہ جو امریکہ ہے, وہاں پر مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں ہمیشہ, کہ وہ 2 سال جب صدر کے الیکشن کو گزر جائیں تو ان کے سینٹ کی 1/3 کے الیکشن ہوتے ہیں, کچھ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ان کی قومی اسمبلی کو کہتے ہیں, ہاؤس آف ایوان نمائندگان کے ہوتے ہیں, کچھ گورنرز کے الیکشن ہوتے ہیں. تو اس کے جو رزلٹ آئے ہیں اس پہ اس کے پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہیں؟ دیکھیے آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو, میں انٹرنیشنل ریلیشنز اتنا نہیں پڑھتا, آپ زیادہ پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکی معاشرہ پہلے ہی تقسیم کا شکار ہے. ایک سروے 2 برس پہلے ہوا تھا, 88% ریپبلکنز نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں ڈیموکریٹس فیملیوں میں نہیں چاہتے, حالانکہ وہاں پیرنٹس تو فیصلہ نہیں کرتے. اور 92% ڈیموکریٹس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں اس میں نہیں چاہتے. یعنی سیاسی تقسیم کا معاشرے جیسے ہمارے ہاں جتنی ہے در حقیقت وہاں اس سے زیادہ ہے. صرف چیخ و پکار وہاں اتنی نہیں ہوتی, مگر زیادہ. بات یہ ہے کہ ریپبلکنس جو ہے انہوں نے زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. پولرائزیشن آلریڈی ہے, مہنگائی کا اسے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے جو بائیڈن کو. اور کیسا لطیفہ ہے کہ 2 بوڑھے آدمی اگلا الیکشن لڑیں گے. نوجوانوں میں کوئی وہ نہیں رہ گئی. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ سٹیٹس کو جب ہو جاتا ہے تو بیہائنڈ دا سین جو فورسز ہیں جو فیصلہ کن ہیں, یعنی مختلف لابیز ہیں, اس میں ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا. اور جو پیسے دیتے ہیں انویسٹر, بڑے انویسٹر, اور انویسٹر کوئی 10-20 ارب روپے تو نہیں نا, بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. جی بالکل. مگر یہ کمال ہے کہ پاکستانی جیت گیا ہے, سلیمان, اور دوسرے کے بھی جیتنے کی امید ہے, اس کا نام بھی سلیمان ہے. ہاں جی. اور دونوں ٹیکسس سے. اور ٹیکسس پہ مجھے زیادہ حیرت ہے. ٹیکسس تو بڑا ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہے کہ آوارہ لوگوں کا ہجوم جہاں ہوتا ہے, لیکن خیر وہ عام لوگ تو سارے ہیں. ظاہر ہے. تو ایک انڈین مسلمان خاتون جی 23 سال کی عمر میں, 23 سال کی عمر, اس نے کمیونٹی کی بڑی خدمت کی ہوگی. کیا لیڈرشپ کوالٹی نہیں اس میں, دیکھیں نا, کرزما ہوگا. اب ہم سٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا, کرزما ہوگا اور کوئی اس میں کوئی بات ہوگی. 23 سالہ مسلم پاکستانی وہاں جا کے بڑے اچھے کام کرتے ہیں, یا اپنے ملک میں کیا جاتا ہے انہیں ماحول ہے نا جی. اچھا دیکھیے نا, آپ دبئی میں کسی پاکستانی کو ٹریفک کے خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. اچھا, پرفارمنس اچھی ہے. اور آپ برطانیہ میں ایک ہمارے سائنسدان سے, ڈاکٹر قدیر صاحب سے ملنے کے لیے میں گیا تو وہ وہاں بیٹھے تھے. پتہ چلا کہ وہ زلزلے کا جو ادارہ ہے, جو وہاں بڑا مضبوط ادارہ ہے, اس کے سربراہ ہے وہ.
اور ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا یہ بہت بڑی تعریف کی، جو آسانی سے نہیں ڈاکٹر صاحب تعریف کسی کی کرتے تھے، ہاں یہ بہت بڑے سائنسدان ہیں، اچھا، اور وہ بڑے منکسر مزاج، اور ان کا نہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ فرانس کا نمبر 1 سائنٹسٹ ایک زمانے میں پاکستانی تھا، امریکہ میں بڑے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ انجینئرز، پاکستانی، ڈاکٹرز، ہاں، اور اب وہ الیکٹ بھی ہونے لگے اسکولوں ہیں، میں پاکستانی بچے جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہے نا، انگریزوں کا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے جبکہ ہمارا جو ہے انٹیکٹ ہے، تو یہ ہمارا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں بھی، جو آپ دیکھیں نا۔ میری بھتیجی تھی نیو یارک میں، تو میں سمجھتا تھا کہ ایوریج ہے، میرا تاثر یہ تھا، ایک دن پتہ چلا وہ تو جج بن گئی ہے، محنتی بھی ہیں، محنتی ہیں، وہ امریکی بچے آرام پسند ہیں، پینے پلانے سے دور رہتے ہیں، نہیں ظاہر ہے عادات اچھی ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ بائیڈن تو ہیں ڈیموکریٹ، ریپبلکنز کی اب اکثریت ہونے جا رہی ہے ان کے ایوان نمائندگان میں، لوور ہاؤس، قومی تو اسمبلی، قوانین کی پابندی میں دشواری ہوگی ان نا، کو قوانین کی منظوری میں، نئے لاز میں۔ ہاں تو صدر بائیڈن اب اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا رول بڑھ گیا، وہ کمزور ہو ریپبلکنز جائیں کا گے نا رول بڑھ گیا۔ بائیڈن نسبتاً، اب وہ جو بائیڈن تو دیکھیے نا، ویسے لیم اس ڈک میں کہتے اس ہیں، میں کرزما بھی کم ہے، اس میں انرجی بھی کم ہے، بڈھے ہو گئے، اور اس کی قوت فیصلہ آپ نے دیکھ لی، مڈل ایسٹ کے بارے میں سارے فیصلے اس نے غلط کیے۔ جنگیں ادھر پھر اس طرح کی بعض اوقات مذہقہ خیز بات کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم بناتے۔ بھائی آپ زخموں پہ نمک کیوں چھڑک رہے لوگ؟ ہاں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ فلسطینیوں کی حمایت بڑھ رہی ہے امریکی معاشرے میں، لوگوں کو ادراک ہو رہا ہے، ادراک ہو رہا ہے، یورپ میں بڑھ رہی ہے، جی، برطانیہ میں بڑھ رہی ہے، وہاں تو یورپ میں تو پہلے بھی تھی، امریکہ میں اب بڑھ رہی ہے۔ ہاں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جب ریپبلکنز اگر سٹرونگ ہوتے ہیں اور بائیڈن کمزور ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ یوکرین کی جتنی مدد کر رہے ہیں اس وقت، بہت پیسہ لٹا رہے ہیں یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں، وہ بھی میرا خیال ہے وہ اتنے پیسے نہیں دے سکیں گے، ریپبلکنز کٹ کریں گے اس کے وہ اوپر۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے اپنا اس کا جی اپنا ٹرمپ کا تو آپ کو پتہ ہی، اس نے افغانستان میں کیا پالیسی اختیار وہ کی۔ جنگوں کے حامی نہیں تھے، نہیں، وہ تو دیکھیں نا، امریکہ میں پہلا ایشو ہمیشہ معیشت ہوتا ہے، اب معیشت کے ساتھ اسقاط عمل کا بھی ہے اور یوکرین کی جنگ کا بھی ہے، اور لیکن معیشت کا بھی بہت میجر ایشو ہمیشہ۔ ہم نے تو امریکیوں کو دیکھا کہ ان کا مسئلہ تو معیشت اور ٹیکس ہے۔ ریگن نے کیا کہا تھا؟ حکومت کا سائز چھوٹا کروں گا، ٹیکس کم کروں گا، جی جی، اور مطلب یہ عام آدمی کے لیے اس نے معیشت ہی بہتر کی نا۔ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے روس سے جنگ جیتی، روس سے جنگ تو جیتی ایک فیکٹر ہے، اصل میں اس نے حکومت کو زیادہ سویلائز کیا اور معیشت بہتر بنائی۔ کلنٹن نے بھی ایسا کیا، کلنٹن نے بھی یہ کیا، کلنٹن کا تو نعرہ یہی تھا، واحد نعرہ یہی تھا۔ کیا تھا وہ نعرہ؟ خوشحالی، اسٹوپڈ اٹ از اکانومی، اٹ از اکانومی اسٹوپڈ۔ ہاں، تو ہارون صاحب آج بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ملکی حالات پر، ایران کی سیاست پر، اور امریکہ کے جو الیکشن کے نتائج ہوں گے، اور شہباز شریف کا جو کیس لندن میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کل پھر ہم دوبارہ اپنے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے شام 8 بجے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔